جو بھی آئی پی کا تعلق ہے، جو بھی آئی پی کہہ رہی ہے کہ اس میں آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں بھی کئی گستاخی کی ہے، ہاں ہاں اور اللہ پاک کی شان میں بھی گستاخی کی، ہاں بالکل کیے، مگر بات یہ ہے کہ صوفیہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے لیے اس نے کیا لفظ استعمال کیے تھے؟ میرے بادشاہ کے لیے، سرکار کی محبت، سرکار کا عشق ہے اللہ، میرے آقا حضور علیہ السلام سرکار کی محبت، سرکار کا عشق ہے، پاکستان سرکار کا عشق ہے، اس نے پاکستان کے جھنڈے جلائے، پاکستان سرکار کا ملک ہے، پاکستان سے کتنی محبت کی سرکار نے، اب بھی کرتے ہیں، اس نے جھنڈے جلائے۔ یہ میں تمہیں بتاؤں میں کیسا فدا ہو گیا تھا اس بندے کے اوپر، دیکھتے تھے نا۔ ہاں بھائی، میں روز یہاں ذکر کی محفل کے بعد لوگ جمع کر کے نا ان کی خدمت، ان کی چائے پانی، ان کا کھانا بھی کبھی وہ الگ کرتا تھا، اور 3 گھنٹے تک سامنے بٹھا کے اسے انہیں دکھاتا تھا کہ دیکھو 3 گھنٹے تک ایسا ہی تھا بھائی، مگر کوئی ناغہ نہیں ہوتا۔ مگر میں جو سمجھ پایا ہوں، مجھے اکبر سرکار نے بچایا، مجھے سرکار نے بچایا۔ وہ ایک عورت وہاں پہنچی، اس نے جھوٹ بولا میرا نام لے کے، اور یہ صوفی ماسٹر ورلڈ آرڈر، اس کو یہ تمیز نہیں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے یا سچ بول رہی ہے۔ اس نے سیکنڈ ڈے لائیو بیٹھ کے مجھے برا بھلا اور گالم گلوچ جانے بغیر مجھ سے پوچھے، اس کے بعد جب پوچھا تو میں نے ثبوت بھیجے اس کے جھوٹ کے، میں نے جھوٹ بول رہی ہے، مگر تو نے تو لائیو بیٹھ کے مجھے برا بھلا گالیاں بھی دے دی، سب کچھ کر لیا۔ تو اگر صوفی ماسٹر ہے، تو کسی عورت کے بولے ہوئے جھوٹ کو نہیں پکڑ سکا، کیسا صوفی ماسٹر ہے تو؟ ہم یہاں کیا کہتے ہیں کہ چھپتا نہیں ہے کچھ ہم سے، کہتے ہیں نا بار بار، جھوٹ مت بولا کرو، تو نے بھی سنا ہوگا۔ یہ اس کے بعد مجھے اندر میرے چلنا شروع ہوا، اور پھر ایک یہ ہو گیا، سرکار دیکھ رہے تھے کہ اس کی پیش قدمی اس طرف ہے، سرکار دیکھ رہے تھے، سرکار سبب بنانے والے تو سرکار ہے نا، سرکار نے ایسا سبب بنا دیا، ٹی زیڈ آئی بالکل الگ چیز ہے، ٹی زیڈ آئی بالکل الگ چیز ہے، یہ تو پہلے گالی دیتے ہیں بعد میں بات کرتے ہیں۔ سرکار کی آل کو یار اعمال کی بنیاد پہ آل کو گالی بکتے ہیں، چھوڑو اے اعمال، یہ تو یاد رکھو کہ سرکار کی آل ہے وہ، نہ رکھو واسطہ، نہ رکھو تعلق، گالی تو نہ دو، گالی تو نہ دو، اور اتنا ہی شوق ہے گالی دینے کا۔ بڑی غلط بات میرے حلق پہ آ کے رکی ہے، بڑی غلط بات، مگر میرا حسب نسب، میری شرافت، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اتنا ہی شوق ہے تجھے گالی دینے کا تو کراچی آ جا، کراچی آ کے گالی دے کے دکھا۔ سرکار کے جو پوتے ہیں نا، پوتے چیر کے رکھ دیں گے اسے، وہ دیکھا ہے نا انہیں کیسے ہیں وہ، مگر شرافت سے کام لیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ یہ وہی ایگزیکٹلی وہی مسئلہ ہے کہ اگر کیچڑ میں پتھر پھینکو گے تو چھینٹے تم پہ بھی آئیں گے، اس لیے میں نے کنٹرول، اور سب کو پتا تھا کہ شاہ صاحب نے منڈے کی محفل میں اسے ادھیڑ دینا، سب جانتے ہیں، اس لیے ابھی تک 10-12 کالیں آ چکی ہیں 2 دن 3 دن میں، تیری بھی سے ایک وجہ سے۔ ابھی بھی اٹھایا تھا تم نے یہ چھوٹا فون، کس کی تھی؟ سب کیا یہی کہہ رہے ہیں، دادا آپ اشتعال میں مت، آپ غصے میں مت آنا، بس سن لو، غصے میں مت آنا، ان کا بنا دیا ہم نے ڈیزائن پورا، ان کا آرکیٹیکٹ بٹھا دیے ہم نے۔ چلو یار بات یہ ہے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، جتنے لوگ سن رہے ہیں، میں صرف آج اسی کام سے آیا تھا، ورنہ ایسی نہیں تھی کنڈیشن میری، اور ذکر میں تو ذرا بے خودی آ جاتی ہے، بے خودی نے خودی کو لوٹ لیا،
تو ذکر تو میں نے کر لیا، یہ مجھے پتا تھا کہ ذکر جب کروں گا تو پھر گلا والا کچھ نہیں دیکھوں گا، پھر ذکر ہوگا، اور ذکر کا ہی وہ لے کے آیا تھا میں، ایک اس کو جواب دینا تھا اور ایک ذکر نہیں آتا تو یہ سمجھتے کہ پتہ نہیں داب میں آ گیا، ہماری دابا کھا گیا، ان کی داب میں آؤں گا میں، اس لیے بھی آیا، وہ ذکر تو ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ بس 2 دن ہے بیچ میں، کیا ہے کل ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے کو پھر انشاءاللہ فل فلیج بیٹھیں گے یار، انشاءاللہ فل فلیج بیٹھیں گے. تو میں اب آپ سب سے جتنے محترم، جتنے دوست، جتنے ذاکر، جتنی میری ذاکرات سب بیٹھے ہوئے، میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک سرکار کے مشن کی خدمت، آج میرے خیال ہے اسلام آباد ایڈمن نے ویڈیو بھی ڈالی ہے کوئی سرکار کے مشن کے حوالے سے، تو ایمانداری، وفاداری اور سچا دل، اسے اپنا نصب العین بنا لیں. آپ سب اسے اپنا نصب العین بنا لیں کہ شاہ صاحب نے کیا کہا، سرکار کے مشن کی خدمت کرنی ہے، یہ سرکار کا پیغام، اللہ کے ذکر کا، اللہ کی محبت کا یہ پیغام اوروں تک پہنچانا ہے. تو ایمانداری سے، سرکار سے وفاداری اور سچا دل، سرکار کے مشن سے ایمانداری، سرکار سے وفاداری اور سچے دل کے ساتھ آپ لوگ چلتے رہیں. نہ میں ٹوٹ سکتا ہوں، نہ میں بک سکتا ہوں، نہ میں جھک سکتا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا آپ. بہت اس سے پہلے بھی بڑی آفر لگائی ہیں لوگوں نے ہمارے پلیٹ فارم سے، آگے شاہ صاحب آپ، میں کسی کے پلیٹ فارم سے نہیں آتا، میرے پلیٹ فارم میرے سرکار ہیں، میرے آقا ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور میرا اللہ بادشاہ ہے. یہ پلیٹ فارم بہت کافی ہے میرے لیے، ہیں جی. یار وہ کون کیا کرے گا، وہ آدمی کیا کرے گا جو 40 دن بھوکا رہے؟ ایسی محبت ہوگی اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے اور سرکار سے، 41 دن تک بھوکا بیٹھ کے تخلیے میں، 6 کھجوریں اور پانی، اور ایک مدت 22-23 سال تک ہر تیسرے دن ایک باسی روٹی. تیسرے دن جب میں وہ روٹی کھولتا تھا نا اکبر، تو میں ان لوگوں کی طرف سے کمر کر لیتا تھا. تو یہ بعد میں باتیں کرتے کان میں کہ روٹی ایسی ہو گئی ہے کڑک کہ شاہ صاحب کھا رہے ہیں تو چبانے کی آواز آ رہی ہے جیسے پاپڑ کھا رہے ہیں. میں نے 22-23 سال تک اس طرح سے گزارا کیا ہے. آج بھی پتہ ہے لوگوں کو، آج بھی جتنے پرانے ذاکرین آتے بوجھو بولے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. یار تم کیا پوچھ رہا ہو ہم سے، یہ سارا کچھ ہم نے آنکھوں سے دیکھا. اسی میں ہو جا فنا لا الہ الا اللہ، اسی میں تیری بقا لا الہ الا اللہ. اللہ پاک خیر کر دے گا یار، اللہ پاک کرم کر دے گا، سب اچھے ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. سرکار بادشاہ ہیں، میرے سرکار کی شان پاک، سارا کچرا سرکار فرماتے تھے، پتہ ہے مجھے یاد ہے سرکار فرماتے تھے یار ہمیں 2 چیزوں کا بڑا شوق ہے، 2 چیزوں کا بڑا شوق ہے، ایک اچھی کاریں رکھنے کا اور ایک اپنی آستین میں سانپ پالنے کا. اکبر سرکار فرماتے تھے، کبھی کبھی بہت خوش ہوتے، کسی بات پہ اچھا موڈ ہوتا، آپ کا خوشگوار موڈ ہوتا، تو سرکار ہنستے فرماتے یار ہمیں 2 چیزوں کا بڑا شوق ہے، اچھی کار رکھنے کا اور اپنی آستین میں سانپ پالنے کا. یہ ہے آستین کے سانپ، نام سرکار کا لیتے ہیں کہ سرکار کا مشن کر رہے ہیں. قرآن کی تلاوتیں اسی ناپاک زبان سے، قرآن کے ترجمے اسی ناپاک زبان سے جس زبان سے ابھی گالی دی. یار علماء کرام کو گالی دینا اچھی بات ہے؟ تم کون ہو کہ نہیں یہ جاہل ہے فلاں؟ تم کون ہو؟ تمہیں یہ جاہل لگتے، تعلق واسطہ ختم کر دو، نہ لو ان کا نام. گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کس نے لگائی ذمہ داری، کس نے دی ڈیوٹی گالی دینے والی؟ سرکار تو کبھی بھی نہیں کر سکتے ایسا، نہ سرکار نے کبھی ایسے لوگوں کو پسند کیا. انہیں آستانوں تک سے نکال دیا سرکار نے.
یہ کیپٹن انوار کو آستانے سے نکال دیا تھا اور اسی کی چین کے کچھ اور تھے. سرکار نے ان سب کو بھی کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ رسول کے لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو, چلو نکل جاؤ سارے باہر. آج یہ خلیفہ اور بدماش بن کے وہاں بیٹھے ہوئے. کہتا ہے میں جانتا ہی نہیں اس شخص کو, یہ کون ہے. خوش بختی ہے تیری کہ تو مجھے نہیں جانتا, اب جان لینا, اب جان لینا. چلو جی, باقی اللہ پاک خیر کرے گا, اللہ پاک خیر کرے گا. تمام جتنے بھی ذاکر ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, کراچی میں بھی بے شمار جگہوں پہ بیٹھے ہیں, پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی, دوسرے دنیا میں, دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ. یہ معاملہ صرف میری ذات تک ہے, کوئی بھی بیچ میں نہ بولے, کوئی بھی ان کے خلاف کوئی کمنٹس نہ ڈالے, کچھ نہ کرے کوئی. اور اگر یہ کچھ ایسا کرے تو اس کی اطلاع, اس کی رپورٹ یہاں ایڈمن کو کرے. اپنی طرف سے گالی تو بڑی چیز ہے, برا بھلا بھی نہ کہنا, برا بھلا بھی نہ کہنا. میرے پاس یہ تربیت نہیں ہے. تمہیں یاد ہے سب کو, کتنے سالوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی عالم کی گستاخی کی تو کتنے سال کے لیے ریسٹیکیٹ کروں گا؟ 3 سال کے لیے. سب کو کہہ رہا ہے, کسی عالم, کوئی مولوی صاحبان علماء کرام ہوں, کسی بھی مسلک اور فرقے سے ہوں, اگر ان کے بارے میں کوئی بد کلامی کی 3 سال کے لیے نکال دوں گا, گھسنے نہیں دوں گا. کیونکہ اکبر میں نے نہیں کیا کبھی یہ کام, میں نے نہیں کیا. سب جانتے ہیں کہ ڈرتا کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں میں. یہ بکری کا بچہ, یہ کیا میمنا, ہاں جانتا تجھے کہ واقعی مرد ہے تو. کراچی میں بیٹھ کے دو بدو سامنے گالی دیتا. استغفر اللہ, استغفر اللہ. تم نہ نکال دینا کوئی اپنی زبان سے کبھی کوئی احمد آئے یا کوئی آئے تو بالکل بھی نہ نکالنا. باہر بھی ذرا منع کر دینا کہ پیچھے بیٹھے نہیں بول دو کہ کبھی بھی نہ نکال. یہ شاہ صاحب کی ذات تک ہے بس, تمہیں کوئی ضرورت نہیں کسی بد کلامی بد اخلاقی کی. ٹھیک ہے جی. اس کے لوگ ہیں وہ ہامیاں ملاتے ہیں, ہنستے ہیں, جب کوئی گالی دیتے ہیں تو ہنستے ہیں سارے. جو اس کے لوگ ہیں, ان کی تربیت ہے. میرے سرکار نے, میرے بادشاہ نے, ہم نے کبھی نہیں سنا. ہم نے سرکار تو چھوڑو, ہم نے یار انجمن کے کسی ذاکر سے بھی نہیں سنا, نہیں سنا. گالی گالی کیا, اور یہ گالی دینا, کیا گالی دینا ہوا لندن میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ. بات نکلے گی تو پھر یار شروع ہو جاؤں گا پھر. چلو یار, چلو بہرحال یہ آپ سب لوگ جتنے بھی ساتھ تھے میرے, اللہ پاک خیر کر دے گا, اللہ پاک کرم کر دے گا. میری ان باتوں کا آپ لوگ کوئی غلط مطلب نہ لینا بھائی. میں بس اس چیز سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں, میں چھوڑ دیے میں نے یہ سب 25 سال 26 سال ہو گئے. میں نے جب سے میں نے یہ داڑھی رکھی ہے تو بالکل ہی ختم کر دیا ہے جی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے بالکل ہی ایسا سمجھ لے کہ انور شاہ نے چوڑیاں پہن لی ہیں. ایسا بھی نہ سمجھ لینا. وہ انور شاہ اندر ہلتا جلتا رہتا ہے, بلکتا رہتا ہے, جسے باندھ کے ڈال دیا ہے میں نے اپنے اندر. کیوں؟ کہ سرکار خفا نہ ہو جائے. سرکار مجھ سے, میرے سرکار نہ خفا ہو جائیں کہ یار تمہاری ایگو, تمہاری انا اتنی بڑی ہے, ہمارے مشن سے بھی بڑی ہے تمہاری ایگو. نہیں, کوئی چیز بڑی نہیں ہے. بس سرکار کا مشن, سرکار کا حکم, سرکار کا فرمان, یہ مقدم ہے, ہر چیز پر مقدم ہے یہ. اس لیے میں نے اپنے آپ کو روکا ہوا. مگر یہ کراچی آ جائے پھر نہیں رکتا. میں کیا, دوسرے جو ہیں وہی نہیں رکیں گے. ورنہ میں ایسے حالات پیدا کر دوں گا تو دیکھتا رہے. میں ذرا سمجھ جاؤں اس میں یہ جو کام چل رہا ہے, معاملات چل رہے ہیں, پاکستان کا مسئلہ ذرا صحیح ہو جائے. میں اس کو اتنا مجبور اس حال میں لے کے آ جاؤں گا کہ انگلینڈ سے بھاگے گا یہ. جب ڈی ایس پی زاہد حسین دبئی سے عزیر بلوچ کو لا سکتا ہے,
یہ کون ہے؟ اللہ حافظ.